إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گرامی قدر مشاہدین اور مشاہدات، آج انشاءاللہ حدیث کے درس کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا وہاں تک پہنچا ہے جہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الصیام میں حجامہ کا مسئلہ ذکر کیا ہے اور حجامہ کی احادیث ذکر کی ہیں. پہلے لائیے اس لنک کو ہم سینٹر کے اس میں شیئر کر دیتے ہیں. شیئر ٹو اے پیج. سارے پیج المہم چلتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. حدیث ہم پہلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواہ البخاری. حجامہ کے تعلق سے پہلی حدیث ذکر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے، اور آپ نے حجامہ کروایا جبکہ آپ حالت صوم میں تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جہاں تک راوی حدیث کا مسئلہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزر گیا ہوگا، لیکن پھر بھی ان کا تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں. عباس رضی اللہ عنہ، عباس ابن عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد یا چچیرے بھائی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو ان کی عمر بہت چھوٹی تھی. یہ کم سن بچے تھے 12-13 سال کے، اور اس کے باوجود انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما. کس کے بارے میں یہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فقہ دین اور تفسیر قرآن کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں عطا کر دے. اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حبر الامت اور مفسر قرآن کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. قرآن پاک کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست عطا فرمایا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بزرگ صحابہ اور بڑی عمر کے صحابہ کے باوجود انہیں اپنے قریب مقام دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ باعلم اور فقہ والے اور قرآن پاک کی سمجھ رکھنے والے صحابی تھے. تو بہرحال یہ دو باتیں ذکر کرتے ہیں. پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے. حجامہ
جس کو اردو میں سینگی لگوانا یا پوچھنا لگوانا کہتے ہیں، یہ اصل میں علاج کا ایک طریقہ ہے۔ علاج کا ایک طریقہ ہے کہ چمڑے پر استرے سے معمولی زخم کر دیا جاتا ہے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی رگوں میں جو فاسد خون ہوتا ہے ان کے ذریعے سے فاسد خون کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر مریض کو راحت مل جاتی ہے، سر درد والے کو راحت مل جاتی ہے، اور مختلف بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر شفا ہے تو بعض چیزوں میں ہے، بعض چیزوں میں آپ نے شفا ہونے کا ذکر کیا، تو اس میں سے آپ نے فرمایا الشفاء فی ثلاثہ، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ شربت عسل، شہد پی لینے میں شفا ہے، وشرطت محجم، اور سینگی لگانے والے کے استرے میں یا اس کے آلے میں شفا ہے، وقیۃ بنار، اور آگ سے داغنے میں شفا ہے، وانہا امتی عن القی، لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے کا علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علاج کی اس تیسری صورت سے منع فرمایا اور اس سے روکا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری میں یہ حدیث ہے کتاب الطب میں، باب الشفاء فی الثلاث۔ تو یہ رہی آج کی پہلی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ حالت احرام میں بال مڈانا ممنوع ہے، اور حجامہ سر میں بھی کیا جاتا ہے، سر کے پچھلے حصے میں عام طور پہ۔ تو حجامہ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ کچھ بال کاٹنے پڑیں گے، تو اس لیے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ چند ایک بال اگر ضرورت کے لیے کاٹنا پڑ جائے تو اس کی وجہ سے فدیہ لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دیا ہوتا تو اس کا بھی یہاں ذکر آتا۔ جب آدمی پورا سر مڈائے، چاہے عذر کی بنا پر چاہے بلا عذر مڈائے، تو اسے فدیہ دینا ہوگا۔ لیکن 2-4 بال، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک بال بھی اگر ٹوٹ جائے، ایک بال بھی اگر کاٹ لیں تو پھر فدیہ دینا ہوگا، تو ان لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں معلوم۔ تو چند بال اگر کاٹنے کی ضرورت ہو، خود سے ٹوٹنے اور گرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ جو چیزیں آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اس پر کوئی فدیہ یا کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آدمی بے اختیار ہے اس سلسلے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پہ ذمہ دار بناتا ہے جس میں آدمی کے اندر جو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہو۔ تو یہ رہا پہلا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا جبکہ آپ حالت صوم میں تھے۔ حجامہ لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں خون نکلے گا، اور کبھی کبھی زیادہ خون بھی نکل سکتا ہے۔ اگر ایک بڑے حصے میں حجامہ لگایا اور استرے سے زخم لگایا اور خون کو سینگی کے ذریعے سے کھینچا، فاسد خون کو کھینچا، تو اس سے کمزوری کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کیا صوم کی حالت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا تو کیا اس کی وجہ سے صوم فاسد نہیں ہوگا؟ خون نکلنے سے فاسد نہیں ہوگا صوم؟ جہاں تک تھوڑے موڑے خون کا مسئلہ ہے، آپ مسواک کر رہے تھے اور دانت سے خون نکلنے لگا، پیسٹ کر رہے تھے، برش سے منجن کر رہے تھے اور دانت سے تھوڑا سا خون آ گیا، ناک سے تھوڑی نکسیر پھوٹ گئی، تو اس سب سے تو صوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر زیادہ خون نکل جائے جیسے حجامہ، تو کیا تو بھی صوم میں فرق نہیں پڑے گا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دن صوم توڑا ہوتا اور اس دن کی قضا کی ہوتی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل ہو کے امت تک پہنچتی کہ آپ نے اس دن کی قضا فرمائی، اس دن آپ نے صوم توڑ دیا۔ لیکن چونکہ ایسا منقول نہیں ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صوم میں حجامہ لگوایا۔ اگر کسی کو حجامہ لگوانے کی ضرورت پڑ جائے صوم کی حالت میں تو وہ لگوا سکتا ہے۔ بعض لوگ جو حجامہ لگوانے کے عادی ہوتے ہیں، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ حجامہ نہ لگوا پائیں تو وہ بے ہوش تک ہو جاتے ہیں،
صحت خراب ہو جاتی ہے تو ان کو حجامہ لگوانا ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر رمضان کا دن ہو، صوم کی حالت ہو، جہاں تک نفلی صوم کا مسئلہ ہے تب تو آدمی توڑ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر فرض ہی ہے لیکن فرض غیر معین ہے، یعنی منت کا صوم رکھ رہا ہے لیکن وہ تو پورا سال اس کے پاس کبھی بھی رکھ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے. لیکن رمضان کا دن ہے تو رمضان کے دن میں صوم رکھنا فرض ہے، اس لیے اگر اس میں توڑ دے گا تو پھر اسے فرض کو توڑنے کی یوں ہی اجازت نہیں ہے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صوم میں حجامہ لگوایا اور وہ رمضان کا صوم تھا تو صوم نہیں ٹوٹا، اس سے معلوم ہوتا ہے. لیکن ہم دوسری احادیث کو دیکھتے ہیں جسے آگے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ہم اصل مسئلے تک آتے ہیں کہ حجامہ میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اگلی حدیث ہے عن شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی علی رجل بالبقیع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزیمہ وابن حبان. شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے پاس آئے. بقیع کے پاس ایک شخص کے پاس آئے. بقیع قبرستان ہے اور ظاہر بات ہے قبرستان کے اندر نہیں، گویا قبرستان کے آس پاس، کیونکہ وہ کھلی جگہ ہوتی ہے، کھلا میدان ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ مختلف حاجتوں کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو بقیع قبرستان کے پاس ایک شخص کے پاس آپ آئے اور وہ رمضان کے دن میں حجامہ لگا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ لگانے والے نے اور جس شخص کا حجامہ لگایا جا رہا ہے دونوں نے افطار کر لیا، دونوں کا صوم ٹوٹ گیا، دونوں کا صوم ختم ہو گیا، افطار ہو گیا دونوں. تو یہ حدیث پانچوں نے روایت کی ہے سوائے ترمذی کے. 5 یعنی سنن اربع اور احمد. تو ترمذی کے علاوہ یعنی گویا امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد نے اس کی روایت کی ہے اور امام احمد نے صحیح قرار دیا ہے. اور ایسے ہی امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حجامہ لگانے والے نے اور حجامہ جس کا لگایا جا رہا ہے دونوں نے افطار کر لیا، دونوں کا صوم ٹوٹ گیا. تو اب اس کا معنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ کی وجہ سے صوم خراب ہو جاتا ہے. جہاں تک اس آدمی کی بات ہے جس کا حجامہ لگایا جا رہا تھا، جس کا خون نکل رہا تھا، تو وہاں تو سمجھ میں آتی ہے، معقول ہے کہ بدن کے اندر کوئی چیز جانے سے صوم ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے ہی بدن سے جب کوئی چیز نکلے، جیسے کوئی جان بوجھ کے قے کرے تو اس کی وجہ سے کمزوری کا خطرہ ہے. تو اس وجہ سے اس کمزوری کو کم کرنے کے لیے اسے کہا جائے کہ تمہارا صوم ٹوٹ گیا، اب تم اس دن کی قضا کر لینا. ایسے ہی حجامہ کے اندر جب خون نکل جاتا ہے تو وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے. جیسے کسی کو خون ڈونیٹ کرنا ہو، کسی کو خون دینا ہے، عطیہ کرنا ہے، عطیہ دینا ہے خون، تو کمزور ہو جائے گا تو اسے کہیں گے بھائی عطیہ دے دو اور آپ صوم توڑ دو اور بعد میں اس دن کی قضا کر لینا. تو محجوم کا مسئلہ تو ہے کہ یہ صوم توڑ دے گا کیونکہ کمزوری اس کو ہو جانے والی. لیکن جو حجامہ لگا رہا ہے اس کا صوم کیوں ٹوٹ گیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بس عبادت ہے، اللہ کے نبی نے کہا تو ٹوٹ گیا، اس میں علت ڈھونڈنے کی ضرورت. لیکن جو فقہ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہماری شریعت علتوں کے اور اسباب کے بنا پر ہے. اور یہاں علت سمجھ میں بھی آتی ہے. پہلے جو حجامہ لگایا جاتا تھا تو اس میں زخم کرنے کے بعد کپی یا سینگی رکھ کر کے اور پھر اس سے حجامہ لگانے والا اپنے منہ سے خون کھینچ لیتا تھا. تو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر وہ زور سے خون کھینچے گا تو خون کھینچ کے وہ منہ سے تھوک دیتا تھا، خون کھینچتا تھا منہ سے تھوک دیتا تھا. تو خطرہ ہے کہ اگر کہیں زور سے کھینچے تو یہ خون اس کے گلے سے نیچے اتر جائے اور اس کی وجہ سے اس کا صوم بھی ٹوٹ جائے، یہ خطرہ ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو حجامہ لگا رہا ہے اور جو لگوا رہا ہے دونوں جو ہے
افطار کر لینے والے ہیں. افطار کر لیا یعنی ہو جائے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی افطاری ہو جائے گی اور ان کا صوم ٹوٹ جائے گا. یہ معنی بھی بعض اہل علم نے بیان کیا ہے. اب جو ہے ان دنوں میں جو لوگ حجامہ لگاتے ہیں اب منہ سے نہیں خون کھینچتے. اب ایسے آلات آ گئے ہیں کہ جو فٹ کر دیے جاتے ہیں مریض کے زخم پر اور وہ ایٹومیٹک جو ہے خون کھینچ لیتے ہیں. ان کے اندر کشش کا مادہ ہوتا ہے، کشش کا اس کے اندر سلیقہ مرتب کر دیا جاتا ہے کھینچنے کا. تو جیسے کیا نام ہے انجیکشن لگاتے ہیں اور کھینچتے چلے جاتے ہیں، ویسے وہ کپی لگا دیتے ہیں تو وہ کپی خون کو کھینچتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس وقت اگر کوئی شخص حجامہ لگاتا ہے اور وہ اس آلے کو استعمال کرتا ہے جس میں منہ سے خون کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا. اور جس شخص کا حجامہ لگایا جا رہا ہے اس کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے اسے صوم توڑ دینا چاہیے. اگلی حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ہم اصل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اگلی حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی. وعن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال اول ما کرہت الحجامۃ للصائم ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس رضی اللہ عنہ يحتجم وهو صائم رواہ الدارقطنی وقواہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے پہلے حجامہ کو صوم رکھنے والے کے لیے اس وقت ناپسند کیا گیا جب ایک بار جعفر بن ابی طالب حجامہ کروا رہے تھے اور وہ حالت صوم میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے افطاری کر لی. جو شخص حجامہ کر رہا تھا اور جس شخص کا حجامہ کروایا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا دونوں نے افطاری کر لی، دونوں کا صوم ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صوم کی حالت میں حجامہ کی رخصت دے دی، اجازت دے دی. اور انس رضی اللہ عنہ خود حالت صوم میں حجامہ کروایا کرتے تھے. یہ روایت امام دارقطنی نے یہ اس کی تخریج کی ہے اور اسے قوی بھی قرار دیا ہے کہ یہ قوی ہے اور مضبوط ہے. اس میں اس سے پہلے والی حدیث کے راوی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ، یہ جو مشہور صحابی ہیں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہنے والے، نعت کہنے والے صحابی حسان رضی اللہ عنہ، ان کے یہ بھائی ہیں. وہ ہیں حسان ابن ثابت اور یہ ہیں شداد ابن اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ فضلاء صحابہ میں سے ہیں اور علماء صحابہ میں سے ہیں. اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی. ہم جب دیکھتے ہیں حجامے کے مسئلے میں تو اکثر فقہا اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حجامہ سے صوم نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی آدمی رمضان کے دن میں سینگی لگوا لیتا ہے، حجامہ لگوا لیتا ہے تو صوم فاسد نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام ثوری رحمہ اللہ اور بلکہ امام شافعی بھی اسی کے ساتھ ہیں کہ اگر کوئی رمضان کے دن میں حجامہ لگوا لیتا ہے تو اس کا صوم نہیں ٹوٹتا، صوم فاسد نہیں ہوتا. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ احتیاط اس میں ہے کہ آدمی دن میں حجامہ نہ کروائے بلکہ رات میں حجامہ کروائے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. اور امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے اور بہت سارے علماء کرام، امام احمد، امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ اور بہت سارے محققین اسی رائے پر گئے ہیں کہ حجامہ کی وجہ سے صوم باطل ہو جاتا ہے، صوم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ان سارے دلائل کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے
کہ حجامہ سے رمضان کے دنوں میں احتیاط کرنا چاہیے، سوائے اس آدمی کے جس کو حجامہ کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ حجامہ کی وجہ سے کمزوری کا خطرہ ہے، اور کمزور ہونے کے بعد جو ہے کمزوری کی حالت میں صوم رکھنا یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ جیسے مسافر کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، مریض کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، تو یہاں بھی جب بیماری کا مسئلہ ہے، کمزور ہونے کا مسئلہ ہے، خطرہ ہے، تو اس لیے دن میں صوم کی حالت میں، رمضان میں صوم کی حالت میں دن میں حجامہ لگوانے سے احتیاط کرنا چاہیے، اور رات ہی میں حجامہ لگوانا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ جی ہاں، حجامہ کے تعلق سے یہ باتیں رہی، اور اگر سوالات وغیرہ ہوں۔ ماشاء اللہ، عبدالغفور قیصر صاحب ماشاء اللہ سباقین الی الخیر میں سے ہیں، ہمیشہ آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے، یا پہلے نہ صحیح تو پہلے دوسرے تیسرے میں سے کسی نہ کسی میں تو بھائی عبدالغفور قیصر صاحب کا کمنٹ رہتا ہی رہتا ہے، اور سلام لکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجد حمید صاحب اور نذیر کوثر صاحب، نذیر کوثر ماشاء اللہ، شیخ صاحب آپ کو اور سبھی محترم سننے والوں کو محبت، پیار اور دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید۔ رمضان کے دنوں میں سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا، سب کے لیے محبت بھرا پیغام۔ اور اسی طرح سے اکبر احمد اکبر صاحب، اور اسی طرح سے حسب اللہ انصاری نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام۔ اور اسی طرح سے سبحان اللہ شہد میں شفا ہے، اور اسی طرح سے حالت صوم اور احرام میں حجامہ، کیا خون سے صوم میں فرق نہیں پڑتا؟ جی ہاں، خون نکلنے سے، معمولی خون نکلنے سے صوم میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر خون کا عطیہ دینا ہو تو کمزوری کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں صوم توڑ دینا چاہیے اور اس دن کی قضا کرنا چاہیے۔ کسی کی جان بچانا، خون دے کر کے بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا، صوم توڑ دینا اور اس دن کی قضا کر لینا۔ عبداللہ انصاری صاحب نے بھی سلام لکھا ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ ناصر شبنم، عبدالحسیب صاحب، عرفان نوڈے سلام لکھیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ رہے کمنٹس اس میں، اور الحمدللہ اور کسی بھائی کے یہاں کوئی کمنٹ ہو، کوئی سوال ہو، نہیں تو جی صوم کی حالت میں پتہ نہیں آگے اس وقت درس کا کیسا رہے گا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو بعض بھائیوں نے لکھا کہ یہاں پر ان کے لیے مناسب وقت ہے، افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور نیٹ آن کر دیں گے اور درس سنتے رہیں گے۔ بعض بھائیوں کے لیے تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن درس دینے والے کے لیے شاید مشکل ہو، اور بعض لوگوں کے لیے جنہیں افطاری کی تیاری کرنی ہے شاید ان کے لیے بھی مشکل ہو۔ اسی کے ساتھ میں حجامہ کے ساتھ میں دو مسائل اور اہل علم ذکر کرتے ہیں، جس کو فسد کھولنا کہتے ہیں، یعنی آپریشن کر کے خون زیادہ نکالنا، خون عطیہ کرنا، یہ سب تو اس کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ کل سرمے کا مسئلہ بیان ہوگا، اکتحال، کہ صوم کی حالت میں سرما لگانے کا کیا حکم ہے،
انشاءاللہ اس کا ذکر کل کے درس میں ہوگا. جی اس میں ایک مسئلہ اور بھی علماء نے چھیڑا ہے، وہ ہے نسخ کا مسئلہ، کہ احکام میں ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے، اور ایک لمبا مسئلہ ہے. بہرحال ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے دن سرما کے تعلق سے، سرما لگانے کے تعلق سے کیا احادیث ہیں اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر کل بات کریں گے. جی بعض بھائیوں نے اللہ حافظ کہہ دیا، درس مکمل ہو گیا ہے. بالکل اللہ حافظ کہہ کے آپ رخصت لے سکتے ہیں. ماشاء اللہ پاکستان میں افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، سامان رکھا جا رہا ہے اور لوگ اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا نعمتیں ہوتی ہیں افطاری کے دسترخوان پہ. ایسے وقت پہ جب ہم ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اللہ کے ان بندوں کو بھی یاد رکھیں اپنے پاس پڑوس میں جو بندے ضرورت مند ہیں. اور ہمارے دین میں، دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گوشت بناؤ تو اگر گوشت نہیں دے سکتے تو پانی بڑھا دو، شوربہ ہی پہنچا دو پڑوس میں، ایسا کر دو. تو ہر جگہ کے حالات کے لحاظ سے جس سے جو بن پڑے کوشش کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اور اس کے ماننے والوں میں بڑا خیر رکھا ہے، اور الحمدللہ اس خیر کے لیے یہ امت جانی جاتی ہے. یہ اس امت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی خیر میں آگے بڑھنے اور حصہ لینے میں ان کی پہچان ہے. اور یہ کبھی بھی خیر میں پیچھے نہیں رہتے، اپنے نفع کو عام کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.